یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کرایا، یہ چیز پلٹ کر آ گئی، تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر، دیکھو عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی، اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟
اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست۔ لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہوں وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے، بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے۔ حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے، مایوسی چہروں پر، پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا۔ حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کی لاش، کہیں پر مسلمانوں کی لٹی ہوئی آبرو ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کی حدوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان؟ کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے۔ ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر
जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, मक्का छोड़ रहे हुजूर, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है, अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहि सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का? सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शमे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनत महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त
مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے، مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے، اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے۔ کتنی بڑی بات کہی، اور بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی، صدیق اول مخاطب تھے اس بات کی، اور قیامت تک کا ہر مومن تھا۔ لا تحزن، غم نہ کرو، کیسے ہی حالات آئیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں۔ تجارت کی میدان میں کھڑی ہے، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ مایوس نہ ہو، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے، آپ کو دماغ بہت دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی، جتنے نکات نکلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو، اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو، لیے کہ ایمان بنا لو۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو، پھر تم کیا ہو۔ مومن کی شان یہ، مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان۔ چھوڑ دو موت سے ڈرنا، موت سے ڈرنا۔ اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے، جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں، صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے۔ سیاست، تجارت اور تعلیم، ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے۔ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے، گیم روزے میں بھی۔ وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی، گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے۔ جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کی آخری عشرے کی بات ہے کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا۔ 12ویں جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں؟ کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی ہم اجازت؟ آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو۔ یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔
وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے۔ آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی، وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے۔ میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی، ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی، ایک اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے کبھی چھوڑ دیتا ہے، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں گیم، تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے، مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاستدانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے، اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بھن بھنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی۔ یہ بات ہے، میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سبز و باغ بھی نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں آج عید کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزیاں عطا کی ہے۔ بس رشتہ جوڑ کر تو دیکھیے، بات ختم کرتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ بس 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ وضو کر لیں جلدی سے۔ اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے، اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے، قریب الختم ہے، اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ درگاہ شریف کا صحن بھی بھر چکا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جو پیسیج ہے نا، یہ راستہ جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفیں متصل ہو جائیں۔ بات اختتام کو لے جا رہا ہوں، آخری بات، اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائے نا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے، ہر دشمن دوست بنے، روزی کا ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا سب کی روزی۔ روزی کا کوئی ٹینشن نہیں، صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں لینا۔ رشتہ اللہ سے جوڑو۔ گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی کا۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا، حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا،